لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبد الماجد حسینی۔ آپ حضرات نے بہت لوگوں کو دیکھا ہوگا یا خود آپ ہوں گے کہ بات بات میں قسم کھاتے ہیں، اور کوئی کبھی بھی اگر بات بات میں قسم نہیں کھاتے ہیں تو کبھی بھی ضرورت پڑتی ہے تو قسم کھانا شروع کرتے ہیں، اور قسم کھاتے ہیں ماں کی قسم، باپ کی قسم، اولاد کی قسم، فلاں پیر کی قسم، فلاں کی قسم، فلاں کی قسم وغیرہ وغیرہ۔ پتہ نہیں کیا کیا قسم کھاتے ہیں، کن کن چیزوں کی قسم کھاتے ہیں۔ عجیب عجیب قسم ہیں۔ اگر آپ جب اپنے معاشرے کے اندر، اپنی فیملی کے اندر لوگوں کو دیکھیں گے، یہ تمام کے تمام قسم کھانا حرام ہے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں اس کو شرک بتایا گیا ہے، جو کہ صحیح حدیث ہے۔ لہٰذا اس طرح سے قسم نہیں کھانا چاہیے۔ قسم کھانے کی اجازت صرف اور صرف اللہ کی ہے، یعنی اگر قسم کھانا ہے تو اللہ کی قسم، اگر ضرورت پیش آ جائے تو، ورنہ تو قسم جلدی کھانا نہیں چاہیے۔ اگر ضرورت پیش آ جائے تو اللہ کی قسم کھانے کی اجازت ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک روایت پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو قسم کھاتے ہوئے سنا، تو انہوں نے کہا، جو قسم کھا رہا تھا اس نے کہا کعبہ کی قسم، تو اسے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس شخص نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی قسم کھائی تو گویا کہ اس نے شرک کیا۔ فقد اشرک، تو اس نے شرک کیا۔ یہ روایت ابو داود کتاب الایمان والنذر کے اندر باب کراہیت الحلف بالآباء وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ یہ روایت ترمذی کے اندر بھی موجود ہے۔ تو اس روایت کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل عمومی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی، ایک اصولی بات، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، کہ جس شخص نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ضرورت پڑے تو صرف اور صرف ایک اللہ کی قسم کھانی ہے، اس کے علاوہ کسی کی قسم کھانی جائز نہیں، کسی اولیاء کی نہیں، کسی پیغمبر کی نہیں، اور اسی طرح سے ماں باپ کی نہیں، اولاد کی نہیں، کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک قافلے میں باپ کی قسم کھاتے ہوئے سنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم فمن کان حالفا فلیحلف باللہ او یسکت۔ ابو داود کتاب الایمان والنذر باب کراہیت الحلف بالآباء، اور اسی طرح سے روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تمہیں تمہارے باپوں کی قسم کھانے سے منع کرتا ہے، جو شخص قسم کھانا چاہے اللہ کی قسم کھائے یا خاموش رہے۔ تو ان دونوں حدیثوں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بھی قسم کھانا جائز نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اگر ضرورت پڑتی ہے تو اللہ کی قسم کھائے، ورنہ قسم نہ ہی کھائے۔ ایک بات اور آتی ہے کہ کورٹ وغیرہ کے اندر ججز وغیرہ جو قسم کھلاتے ہیں، حلف لیتے ہیں، وہ قرآن کی قسم لیتے ہیں، حلف لیتے ہیں، قرآن کی قسم کھاؤ اور پھر اپنی بات کو بیان کرو۔ یا اس کے علاوہ بھی مجلسوں کے اندر، کہیں پنچایت وغیرہ کے اندر قرآن کریم کو لایا جاتا ہے اور قسم کھلایا جاتا ہے۔ تو بعض ائمہ نے اس کی اجازت دی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، لہٰذا اس کی قسم کھانا جائز ہے۔ لیکن جھوٹی قسم کھانا حرام ہے، جھوٹی قسم کبھی نہیں کھانی چاہیے۔ جھوٹ بولنا حرام ہے، تو جھوٹی قسم کھانا اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو اس مختصر سے ویڈیو میں آپ کو پتہ چلا کہ کسی کی بھی قسم کھانا سوائے اللہ کے جائز نہیں ہے، حرام ہے، یہاں تک کہ روایت میں ہے کہ شرک کرنا ہے، شرک کرنے کے مترادف ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ دوسری بات ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، فطرت کے اعتبار سے بھی حرام ہے، اسلام کے اندر بھی حرام ہے، کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طرح سے اگر جھوٹی قسم کوئی کھا رہا ہے تو وہ اس پر اللہ کی لعنت ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قسم کھانی ہے، ضرورت پڑی ہے تو قسم کھاؤ اللہ کی، ورنہ خاموش رہو۔ اپنے ماں باپ کی، اپنی اولاد کی، یا کسی بزرگ وغیرہ کی کسی کی بھی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ مختصر سا ویڈیو تھا، اس میں ایک مسئلہ آپ کو سمجھانا تھا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں کسی اگلے مسئلے کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اجازت چاہتا ہوں، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔